ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ، اس حوالے سے جو مختصر تذکرہ شروع کیا تھا، کل یہاں تک بات ہماری پہنچ گئی تھی کہ ان مشرکین مکہ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ذاتی طور پر بہت تکالیف پہنچائیں اور حد کر دی ہر اعتبار سے، 3 سال شروع میں نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا۔ 3 سال کے بعد جب علی الاعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اس موقع پر سب سے پہلا حربہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر تکالیف پہنچائیں۔ اس کے بعد جب دیگر حضرات ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو انہوں نے پھر جو دیگر ایمان لانے والے تھے ان کو تکالیف پہنچانے کا آغاز کیا، اور وہ میں نے 1-2 واقعات آپ سے عرض کیے تھے۔ انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت زیادہ مشہور واقعات ہیں۔ اللہ جل شانہ نے بہت بڑا پھر مقام بھی ان کو عطا فرمایا۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ کہتے تھے کہ میرے پیٹھ پر سخت پتھر رکھ دیا کرتے تھے آگ میں تپا کر، اور اللہ معاف فرمائے ہمیں پڑھتے ہوئے بھی بعض اوقات یقین نہیں آتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری کمر کی جو چربی سی، اس چربی سے وہ بجھا کرتی تھی آگ، کیفیت ان کی ہوا کرتی۔ اب جب اتنی تکالیف پہنچائیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی، بلکہ حکم بھی دیا کہ آپ لوگ حکمت کے ساتھ یہاں مکہ کو چھوڑ کر مختلف جگہوں پر شفٹ ہو جائیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ جائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشورہ دیا کہ حبشہ کے علاقے میں جائیں۔ حبشہ کے اندر عیسائی حکومت تھی، اور وہاں کے جو بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، میں نے عرض کیا تھا پہلے کسی موقع پر، نجاشی نام نہیں ہے بیٹے، یہ جو جانے والے ہیں نا، نمازیوں کے آگے سے گزرنے کا بہت سخت گناہ ہے، اس میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے آگے سے کراس نہ کریں، پڑھنے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، گزرنے والوں کو بھی، دونوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ پڑھنے والے بھی بعد میں آ رہے ہیں تو اندر یا ادھر پڑھ لیں۔ جی، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان کو تکالیف پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ حبشے کی طرف ہجرت کر دیں۔ وہاں کے بادشاہ نجاشی لقب تھا، اس وقت جو وہاں کے بادشاہ تھے ان کا نام کتابوں میں اصحمہ لکھا ہے، اصحمہ صاد کے ساتھ۔ اس طرح مسلمانوں نے شروع میں تقریباً 12 کے قریب افراد ہجرت کی انہوں نے، اور ان 12 افراد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ واحد گھرانہ ہے، یعنی میاں بیوی دونوں ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ یہ جب ہجرت ہوئی، کفار کو اس وقت اس کا اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان اس طرح کر کے جا رہے ہیں۔ مسلمان جب روانہ ہو گئے، بعد میں انہیں اندازہ ہوا، مسلمان اس وقت تک اللہ کے مدد سے نکل چکے تھے اور حبشہ تک مسلمان پہنچ گئے، اور وہاں بڑے اطمینان کے ساتھ رہنے لگے۔ یہاں پیچھے ایک واقعہ پیش آیا مکے میں، جو بنیاد بنا تھا ان کی ہجرت کی واپسی کا، چونکہ حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے، ہجرت حبشہ اولا، پھر دوبارہ ہجرت جو ہوئی ہے، ان میں کچھ حضرات وہ بھی تھے جو واپس آئے تھے۔ وہ واپس آنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے تو بڑے بڑے سرداران قریش موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کے ان کی موجودگی میں ہی اور بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اور تلاوت شروع کی سورہ والنجم اذا ہوا۔ یہ مکی صورت ابتدا میں نازل ہونے والی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، اور پوری صورت تلاوت کی۔ اب یہ پہلا موقع تھا جب قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اتنے قریب سے قرآن سننے کا اتفاق ہوا، ورنہ تو وہ قرآن نے کہا ہے نا وقال الذین کفروا
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن نہ سنا کرو، شور مچایا کرو، کہیں اثر نہ ہو جائے۔ پہلی دفعہ اتفاق ہو۔ اور اس میں اگر آپ غور کریں سورہ والنجم اذا ہوا، اس میں لات اور منات کا بھی ذکر ہے، ومنات الثالثۃ الاخری، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ لات منات ان کے بت تھے جن کو پوچھتے تھے، یہ اور چونکے۔ اور اس پوری صورت کے آخر میں سجدے والی آیت ہے، یہ واقعہ اصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آیت صورت تلاوت کی، اور سجدے والی آیت تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ادا کیا۔ چند مسلمان ساتھ تھے، وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ اس سننے میں اتنے محب تھے، ایک تو اللہ کا کلام، پھر بیت اللہ، طہارا اللہ کا گھر، جو بھی تبدیلیاں انہوں نے کر رکھی تھی بیت اللہ کے سائے میں، اور سب سے بڑی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ یہ بے اختیار، یہ بڑے بڑے سردار جو سننے میں محب تھے، یہ بھی سارے سجدے میں گئے۔ اتنا محب تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آیا، صحابہ نے سجدہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی سجدے میں گر گئے۔ سجدے سے جب اٹھے اور اندازہ ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا، بعد میں یہ خبر بھی ظاہری بات بہت پھیلی، کچھ لوگ جو موجود نہیں تھے انہیں اطلاع ملی، لان تان کی۔ انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ جناب اس میں لات اور منات کا ذکر تھا، اور چند الفاظ بھی انہوں نے ساتھ ایڈ کیے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جھوٹے کہ لات اور منات کی تعریف کی تھی اور ان کو سفارشی مانا تھا، نعوذ باللہ، اپنی بات بنانے کے لیے ہم تو اس لیے سجدے میں گئے تھے۔ لیکن یہ جو خبر سجدے میں جانے کی اتنی مشہور ہوئی کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، باہر کے جو لوگ آنے جانے والے، کہ شاید بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے اور کفار کے سردار مسلمان ہو گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ یہ خبر کہیں اڑتی اڑتی افواہ کی شکل میں حبشہ پہنچی۔ حبشہ والا تو پہنچتے پہنچتے خبر اس رنگ میں تھی کہ جناب وہ تو بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے۔ حبشہ والوں نے کہا کہ جس وجہ سے ہجرت کی تھی، ظلم و ستم سے جان چھڑانے کے لیے، جب وہ ظلم و ستم بھی ختم ہو گیا، سردار اسلام لے آئے، تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیوں رہیں؟ وہ لوگ اس غلط فہمی میں واپس آ گئے۔ مکہ کے نزدیک پہنچے تھے، 1 دن کے فاصلے پر، بڑا طویل سفر ہے حبشہ، اور جب 1 میل کے فاصلے پر یہاں پہنچے تو یہاں آ کر معلوم ہوا کہ جناب وہ تو خبر ہی غلط تھی۔ چند لوگ تو تھے، چند کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وہیں سے واپس حبشہ چلے گئے، کچھ نے کہا چلو مکے آ گئے ہیں، تو وہ مکے پہنچے۔ اب جب یہ مکے واپس آئے اور کفار کو بھی اندازہ ہو گیا واپسی کا، ان کا ظلم و ستم مزید بڑھ گیا۔ لیکن یہ جو چند حضرات آئے، انہوں نے حالات بتائے حبشہ کے کہ جی بڑے سکون سے ہم وہاں رہے، ساری کیفیت یہ وہ، اور زیادہ لوگوں میں شوق ہوا کہ ہم بھی ہجرت کریں۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ہی، یہ تقریباً نبوت کا 5واں سال ہے۔ میں نے عرض کیا نبوت یعنی جب سے وحی کا آغاز ہو، سن نبوی، ہجری تو اس کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ سن نبوی کے 3 سال تو خفیہ، چوتھے سال میں ان کا ظلم و ستم بڑھا، اور 1 سال بعد سن 5 نبوی میں یہ ہجرت ہو رہی ہے اور واپس آئے۔ اب دوبارہ سے تقریباً 80، 82، 85 کے قریب زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی، چھپ چھپ کے۔ لیکن اس وقت کفار بھی ایک طرح سے چوکنے تھے، انہیں بھی اندازہ تھا، انہوں نے بھی تعاقب کیا، اور تعاقب کر کے اندازہ ہو گیا یہ حبشہ گئے ہیں، یہ بھی پیچھے پیچھے حبشہ پہنچ گئے۔ چند لوگ ان کے بڑے بڑے سردار یہ بھی حبشہ پہنچ گئے۔ جب حبشہ پہنچے، اور یاد رکھیں یہ حبشہ وہی علاقہ ہے جس کو آج کل افریقہ میں ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ ایتھوپیا جو اس وقت موجودہ دور کے اندر ایتھوپیا علاقہ ہے افریقہ کا، اسی کا پرانا نام حبشہ۔ یہ حبشہ وہی ایریا ہے، اگر آپ میپ میں اٹھا کر دیکھیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر قحط سالی کی وجہ سے پچھلے دنوں میں بڑے حالات تھے، یہ وہی علاقہ۔ تو یہاں یہ کفار کے لوگ بھی پیچھے پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد وہاں پر میں نے عرض کیا کہ اصحمہ بادشاہ تھے، عیسائی، نجاشی ان کا لقب تھا، ان تک انہوں نے یہ بڑی پلاننگ سے گئے تھے۔ انہوں نے بڑے تحفے تحائف لے کر، وہ جو بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے پادری بیٹھا کرتے تھے عیسائیوں کے، راہب یا جو بھی نام لے دیں، انہوں نے پہلے علیحدگی میں ان کو ملے، اللہ معاف فرمائے، وہی جو ہر دور کا دستور ہے، ان کو بڑے انعامات دیے، لالچ دی کہ یہ سب ہم تمہیں دیں گے، ہم نے کل دربار میں بات کرنی ہے، تم بڑے بڑے ان کے ساتھی ساتھ ہوں گے، تم نے بھی ہماری ہاں میں ہاں ملانی ہے، اور کہانی سنائی کہ یہ اس طرح وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں اور ان کو ہمارے حوالے کر۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے دربار میں یہ گئے، مکے کے لوگ تھے، اعزاز تو تھا، تجارتی طور پر بھی آنا جانا تھا حبشہ،
حبشہ والوں کو پتہ چلا کہ جی مکے کے لوگ آئے ہیں، خیر بلایا، کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ بھاگے ہوئے لوگ ہیں، بھگوڑے نعوذ باللہ، اور وہ اس طرح کر کے الٹی سیدھی کہانیاں سنائیں، اور وہ یہاں آپ کے علاقے میں آ کر انہوں نے پناہ لی ہے، ان کو ہمارے حوالے کریں۔ انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا، وہ جو راہب تھے جنہیں پیسے ویسے مل چکے تھے یا انعامات، انہوں نے کہا ہاں بالکل سچ ہے اور ہمیں بھی اندازہ ہے، ہم بات سن چکے ہیں، آپ ہینڈ اوور کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسے نہیں ہو، انہوں نے کہا پہلے انہیں بلاؤ، فریق ثانی جو ہیں میرے اب علاقے میں رہ رہے ہیں، میں ان سے پہلے بلاؤں، ان سے پوچھوں، دونوں فریق کی بات سنوں، پھر فیصلہ کروں۔ بادشاہ نے ان کو بلایا، اسی سے وہ ڈر رہے تھے کہ انہیں نہ بلایا جائے، وہ اللہ کی شان بلا لیا، اور جب بلائے تو بہت بڑا اعزاز ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کیا تھا چند روز پہلے اسی سلسلے میں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو حضرت عباس اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے تھے بچپن میں ہی۔ تو جعفر ابن ابی طالب آگے بڑھے اور انہوں نے تقریر کی، اور بڑے تاریخی الفاظ ہیں سیرت کی ہر کتاب میں لکھے۔ انہوں نے وہاں جو تقریر کی اس کا دو چار الفاظ یہ تھے، انہوں نے نجاشی کے سامنے کہا کہ اے بادشاہ، ہم کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، ہر قسم کی برائیاں ہم میں تھیں، حرام کاری ہم میں تھی، چوری چکاری ہم میں تھی، ساری برائیاں گنوائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا فضل فرمایا، ہم میں ایک ہستی بھیجی، ایک شخصیت کو بھیجا، ایسے پاک باز، ایسی ان کی زندگی، ہم میں انہوں نے زندگی گزاری، آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، انہوں نے ہمیں تعلیم دی، ساری باتیں کرنے کے بعد اب یہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں، یہ اس وجہ سے ہمیں ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہم تو ظلم سے جان چھڑا کے بھاگے۔ اب جب ساری کہانی سنی نجاشی نے، اب نجاشی عیسائی تھے، انہوں نے پوچھا کہ اچھا وہ جن کے بارے میں تم کہتے ہو ہستی، ان پر کوئی کلام اترا ہے؟ کلام سنا ادھر؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کلام سنایا، سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اللہ کا کلام۔ اب جب وہ کلام پڑھ کے فارغ ہوئے تو سیرت نگار لکھتے ہیں وثوق کے ساتھ کہ نجاشی بھی اور ان کے دربار میں جتنے وہ راہب بیٹھے تھے، بہرحال اہل کتاب تھے، کتاب پڑھتے تھے، سب کی آنکھوں سے آنسو جائے۔ نجاشی کی حالت تو لکھی کہ داڑھی ان کی آنسو سے تر، اور نجاشی نے اس پر کہا کہ یہ بالکل وہی کلام ہے، اس کا سرچشمہ ایک ہی ہے، جو کلام عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا اور جو تم سنا رہے ہو، اس کا سرچشمہ منبع ایک ہی، دونوں سے۔ خیر کہہ کے ان کو بھگا دیا۔ اچھا انہوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ اگلے دن ایک شخص تھے، حضرت، اب تو حضرت ہے، عمرو ابن عاص، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی سے کفار کے وفد میں۔ انہوں نے کہا میں اگلے دن ایک اور کوشش کروں۔ انہوں نے ایک اور حربہ آزمایا، اگلے دن نجاشی کے دربار میں گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ جناب آپ ذرا ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بلا کے تو پوچھیں۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کچھ اور عقیدے رکھتے ہوں گے، نجاشی عیسائی ہیں، بڑی عقیدت، اسلام میں شاید کچھ اس میں فرق ہو کچھ باتوں میں۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر بلا لیا۔ پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب، اللہ کام لے رہا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا کے بیٹے، انہوں نے پھر کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات ارشاد فرمائی سچ کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے روح کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور ساری تفصیل بنے پاک بی بی مریم سے کی ولادت ہوئی، ساری بات۔ وہاں لکھا ہے کہ حضرت نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں۔ اور ان کو اس نے واپس بھیج دیا مکے والوں کو، اور ان سے کہا آپ اطمینان کے ساتھ یہاں سکون سے رہیں۔ اب یہ سکون سے یہاں پہ رہنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ وقت ہے، اس میں یعنی ترتیب میں شاید تھوڑا فرق ہو، اکثر سیرت نگار یہی لکھتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے ادھر مکے میں، چونکہ ہجرتیں ہو رہی ہیں، ایک ہجرت ہو گئی، دوسری ہجرت ہو گئی، مکے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عزیزہ تھی، وہ بھی ہجرت کرنے والوں میں تھی، میں بس بات ایک آدھ منٹ میں مکمل کر رہا ہوں، وہ بھی ہجرت کرنے والوں میں شامل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دل پہ بڑی چوٹ لگی، ابھی مسلمان نہیں،
حضرت امیر حمزہ ہو چکے. انہوں نے پوچھا، ان خاتون کے پاس گئے جنہوں پتہ چلا، ان سے کہا کیوں جا رہی ہو؟ یہ اسلام لے آئی تھی. انہوں نے سچ بات کہی. انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہمیں رہنے نہیں دیتے، ظلم و ستم کرتے ہو، جان بچانے کے لیے ہمیں ہجرت کرنی پڑ رہی. حضرت عمر فاروق کے دل میں اور زیادہ، اور وہ یہ سمجھتے تھے اس وقت اپنی غلط سوچ کے حساب سے کہ شاید اس سب کا سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وجہ سے یہ پھوٹ پڑی خاندان. ادھر ابو جہل کو بہت زیادہ غصہ تھا حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کا. اس نے اعلان کر دیا غصے میں آ کے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا، نعوذ باللہ، میں اس کو 100 اونٹ کے نام دوں گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں لگتے تھے رشتے میں. ابو جہل رشتے میں ماموں لگتا تھا، حقیقی تو نہیں، ماموں تھا. یہ گیا، حضرت عمر فاروق گئے اور جا کر ابو جہل سے پوچھا کہ ماموں یہ تم نے اعلان کیا، اس پر قائم ہو؟ انہوں نے کہا بالکل قائم. اب حضرت عمر فاروق غصے میں وہ تلوار لے کر نکلے کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرتا ہوں. یہاں بس پھر میں کل عرض کر دوں گا، چونکہ ایک واقعہ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا، اور سیرت کی کتابوں کے اگر سارے واقعات آپ پڑھیں نا تو اس میں ترتیب کے اعتبار سے ایک واقعہ اور بھی ہے، وہ پہلے آئے گا پھر یہ واقعہ ہے. یہ جب واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایمان لیا ہے، کل میں عرض کروں گا، اس کے بعد پھر مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا. پھر کفار نے وہ فیصلہ کیا بہت ہی خوفناک، وہ فیصلہ یہ کیا کہ ان سے ہر طرح سے قطع تعلقی کر دی جائے. یہ تقریباً 5 نبوی کا واقعہ ہے، یہ 6 نبوی کا. اس کے بعد 3 سال تک مقاطعہ، شعب ابی طالب کے اندر گھاٹی میں قید رہے. 3 سال بندہ سوچ نہیں سکتا. وہ پھر واقعات ہوئے. پھر 3 سال کے بعد، اس کے فوراً بعد حضرت خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہوئیں، ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہوئے. اب کفار کو اور موقع ملا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. پھر معراج کے بعد وہ مدینے کی طرف ہجرت کے سارے آثار پیدا ہونے شروع ہوئے. تو اس کے بعد کے حالات کل میں آپ سے عرض کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ، یہ جو روز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے واقعات پڑھتے سنتے ہیں، ہمیں ان سے صحیح محبت اور عقیدت عطا فرما، اور اس عقیدت کے جو تقاضے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم انا نسألک الوسع والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.